السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو ہے ہم بادشاہ پرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہبلی سے 11 کلومیٹر دور ہے اور بنگلور پونا ہائی وے روڈ پر اس کے بازو میں جو ہے یہ درگاہ ہے۔ تو آج ان کے شہزادے سے اور یہاں کے سجادہ نشین سے ہم لوگ کچھ معلومات کریں گے، یہاں کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ چلیے تاج الدین پرہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے کچھ یہاں کے تاثرات لے لیتے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد حضرت نور المشائخ سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اولاد غوث اعظم سے ہیں۔ حضرت جو ہے میرے جد امجد قبلہ سید شاہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کیسر مولوی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ہجرت کر کے کیسر مولو جو ضلع ڈومپور میں ہے وہاں آرام فرمان، ان کے بڑے صاحبزادے کی اولاد میں سید شاہ محمد عبد الرزاق قادری اور سید بدر الدین قادری چاندپور رحمۃ اللہ علیہ کے منقطع تشریف لائے۔ وہاں سے میرے دادا حضرت سید شاہ محمد خواجہ محی الدین قادری بنکاپور تشریف لاتے ہیں، پھر بنکاپور سے میرے والد علم حاصل کرنے کے لیے ہبلی تشریف لاتے ہیں، یہی قیام رہا۔ سید محمد محمود بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ 1931 میں تمن کٹا شریف جو رانی بنور تعلق حاویری ضلع میں ہے، تو حضرت کی پیدائش تمن کٹا میں ہوئی اور حضرت کا جو وصال ہے 9 جمادی الاول 1434 ہجری میں، یعنی 31 مارچ 2013 میں حضرت کا وصال ہوا، اور ہر سال جو ہے جمادی الاول کی 9 تاریخ کو جو حضرت کا سندل کیا جاتا ہے۔ اور میری والدہ پیرانی ماں صاحبہ جو سیدہ سیدانیمہ صاحبہ جو الگور سے ہیں، جو حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ابا سید مخدوم حسینی کی اولاد سے ہیں، جو حسینی سادات سے میری والدہ ہیں، جو ان کے جد امجد جو ہیں سید حافظ حسینی حمزہ حسینی بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو میرے والد پیر و مرشد جو ہے سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ کی ہماری شاخ ہے، اور جو ہمارے والد کو جو خلافت ان کے والد سے ہے، اسے جدیہ خلافت کہا جاتا ہے۔ کہیں دوسروں سے خلافت ہم بیچ میں حاصل نہیں کیے۔ بہرحال سلسلہ عالیہ قادریہ کی خدمت کرتے ہوئے اس اکھنڈ دھارواڑ ضلع میں میرے والد پیر و مرشد اور دادا مرشد اور حضرت بدر الدین چاندپور رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مریدین ہیں، جو سلسلے کے اشاعت کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے دھارواڑ ضلع میں کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور والد کے جو مریدین جو ہیں بالخصوص بنکاپور، شاہنو، سگاؤں، الگور، تڑس، خانگل، اکیالو، تلوڑی، اطراف اپنا میسور، بنگلور، ڈومپور کے دن کے مرید ہیں۔ اور میرے والد کبھی مریدی بنانے کے مرید کی تلاش میں کبھی نہیں ہے، مرید خود تلاش کر کے ہمارے پیر مرشد کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا تو بنایا جاتا تھا، یا نہیں تو کہیں عرس کے موقع پر حضرت جد امجد قبلہ مومن اللہ بادشاہ قادری کے عرس کے موقع پر کیسر مڑو یا ٹمپور میں لوگ بیعت کرنے کے غرض سے عرس کے موقع پہ آیا کرتے تھے۔ پیر و مرشد اپنی حیاتی میں دارالعلوم اہل سنت الغوثیہ، جو مرکزی دارالعلوم اہل سنت الغوثیہ ہبلی میں جو قائم کیا گیا، وہ پہلے مدرسہ دارالعلوم غوثیہ مدرسے کے نام سے پنجار گلی میں قائم کیا گیا، جس میں شہر کے معتبر حضرات سے مل کر محدث اعظم علیہ رحمہ کو لا کر پنجار گلی میں غوثیہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1960 میں مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو بلایا گیا۔ 1960 میں پھر پنجار گلی سے مدرسے کو نکال کر کمبار گلی میں مکان میں جو ہے دارالعلوم اہل سنت غوثیہ کے نام سے دارالعلوم قائم کیا گیا۔ 1970 میں اعلیٰ حضرت سید مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد دارالعلوم غوثیہ کی نئی بلڈنگ کا جو اسلام پور نظامی روڈ میں قائم کیا گیا۔ تو ہمارے پیر مرشد کے دینی کئی خدمات ہیں، کئی ہزاروں کی مسجدوں کی سنگ بنیاد، دارالعلوم، مدرسے، عیدگاہیں کی کئی سنگ بنیاد ہمارے والد نے کی ہے، اور کئی مدرسے قائم کیے ہیں، جس میں دارالعلوم حبیبیہ قادریہ بنکاپور اس کے وہ بانی ہیں، دارالعلوم محمودیہ مدرسہ محمودیہ عربی اسکول جو اکیالو میں ہے وہ بھی اس کے بانیوں میں ہیں۔ کئی ایسے ادارے قائم کیے جہاں کبھی اپنے آپ کو اس کا ٹرسٹی یا کوئی صاحب نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی
کہ مجھے اس میں ٹرسٹی بناؤ یا اس میں چیئرمین بناؤ. کبھی بھی وہ مدرسے وغیرہ بناتے گئے, ادارے قائم کرتے گئے اور دین کی خدمت کرتے رہے. اور یہ دارالعلوم لطیفہ ویلور تمل ناڈو سے یہ مولوی کا کورس اپنے بچپن میں ہی صاحب نے وہاں سے مولوی کا کورس کیا اور SLC تک جو ہے ہبلی کے اینگلو اردو اسکول میں انہوں نے زیر تعلیم حاصل کی. پھر کچھ دن ملازمت کرنے کے بعد 1970 میں میسور اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں جو ملازمت کرتے تھے وہاں سے استعفیٰ دے کر حج بیت اللہ کے حج کا سفر باندھا 1970 میں, اور دوسری مرتبہ 1977 میں حج کیا, اور پھر تیسری مرتبہ 1999 میں بغداد وغیرہ کربلا نجف اور حج کی زیارت سے فیضیاب ہوئے. بہرحال ہمارے پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کے کئی واقعات ہیں, کراماتیں ہیں. اس میں ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ سکھوں اور سوروں کے بیچ میں گاؤں ہے ملوک. ہرے ملوک میں معین الدین بھائی بول کے ہیں جو ابا کے خاص مریدوں میں ان کی اہلیہ کو پیٹ کی درد کی شکایت تھی, جو ڈاکٹر RB پاٹل کے پاس 1990 میں شاید ان کو علاج کے لیے ہبلی شہر لایا گیا, اور ڈاکٹر کو بتانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں ایک بڑی گھانٹی ہے جس کے آپریشن کے لیے ان کو ایک ٹائم مقرر کیا گیا. پھر والد سے یہ ملاقات کی مریدہ نے, تو والد صاحب نے ان کو دعا کر کے کہا جاؤ تمہیں آرام ہو جائے گا, آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر چند دنوں کے بعد 15 دن کے بعد جب آپریشن کی ڈیٹ مقرر تھی, اس وقت جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر پاٹل صاحب پریشان ہو گئے کہ بھئی ان کو تو گھاٹی تھی پیٹ میں, تو پیٹ بھی گھاٹی نظر نہیں آ رہی. پھر دوبارہ اس کو ایکسرا لیا گیا تو ایکسرا میں دیکھا گیا کہ گھاٹی پیٹ میں نہیں ہے, اور ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے ہر اس کے بٹنس میں, تو ہمارے والد پیر و مرشد کی جو ٹوپی کے لباس میں رہا کرتے تھے تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی, ہر ریڑھ کی ہڈی میں تقریباً 6 یا 7 جگہ ان کی تصویر آ گئی. اور ڈاکٹر بہت پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, پیٹ کی پیٹ میں جو ہے گھاٹی نظر آ رہی تھی. اب یہ 15 یا 1 مہینے کے بعد پیٹ میں کی گھاٹی بھی پگھل گئی, اور یہ کون بزرگ کی تصویر ہے, وہ پریشان رہا. تو آج بھی آپ لوگ ملبوٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں, وہ ایکس رے میں ہمارے پیر و مرشد کی تصویر آئے گی. ایکس رے میں تصویر کسی کی نہیں آتی, کیونکہ اگر اس میں کوئی فریکچر ہے تو فریکچر نظر آئے گا, کوئی اگر گندگی ہے تو گندگی نظر آئے گی, کسی کی تصویر نظر نہیں آتی. بہرحال ہمارے مرشد نے وہ محترمہ مریدہ صاحبہ کو جو دعا کیے تھے اس کے بعد اسے بڑی شفا ملی, اور اتنی بڑی عقیدت کے وہ لوگ ہیں آج بھی معین الدین ملور میں جو رہتے ہیں, بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آج بھی وہ لوگ. بہرحال ہمارے پیر و مرشد اکثر و بیشتر جو ہے دعا کرتے تھے لوگوں کو, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شفا پایا. کبھی لوگوں سے کبھی اس کا پیسے کی کبھی انہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, کبھی زندگی میں انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلائے, تو کبھی بھی دینے کی عادت تھی. تو پیر و مرشد توکل رہتے تھے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہر وقت ذکر اذکار میں رہا کرتے تھے. تو والد صاحب جو ہے حسنی حسینی سادات ہیں, ان کے والد جو ہے امام حسن سے ہیں, اور ان کی والدہ سیدہ زینب ماں صاحبہ حبور سے ہیں, یہ حسینی سادات سے ہیں. بہرحال نجیب الطرفین سادات گھرانہ ہے ہمارا, اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گھر میں پیدا کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ ہم کو صاحب کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے. مزارات کی نہیں, میرے پیر مرشد کی پہلی جو بڑی مزار ہے یہ پیر مرشد حضرت سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ کی ہے, اور دوسری جو بازو مزار ہے میری والدہ کا تقریباً 4 ماہ پہلے وصال ہوا ہے, اور سیدہ سیدانی ماں صاحبہ میری والدہ کا نام ہے, اور ان کے والد بزرگار سید زین اللہ الدین حسینی ہیں, اور ان کے دادا سید عبدالرزاق حسینی, پردادا سید شہاب الدین حسینی کی اولاد ہے, جو حافظ حسینی حمزہ حسینی بیجاپور کی ایک شاخ ہے. لاک ڈاؤن میں وفات ہوا. ہاں, لاک ڈاؤن میں وفات ہوا. اللہ کا یہ احسان ہے کہ پیرانی ماں صاحبہ اچانک عصر اور مغرب کے درمیان علیل ہو گئے, اچانک وہ بیمار ہو گئے, پیٹ کی درد کی شکایت محسوس کرے, مغرب کی اذان ہو رہی تھی, اس وقت ان کو ان کی روح قبض ہوئی. ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ بھی ہاسپٹل لے جائیں, مگر ہاسپٹل لے جانے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت اتنی پریشانی تھی کہ شہر میں تقریباً 9-10 لوگوں کا وصال ہو چکا تھا, جن کی جسم
پاکستان لا کر تدفین کیا گیا. یہ اللہ کا کیسا کرم ہے کہ غوث اعظم کا صدقہ ہے کہ میری والدہ محترمہ بالکل مختصر سے علامت یعنی عصر اور مغرب کے بیچ میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی, پھر اس کے بعد فوت ہو گئی. بہرحال اللہ کا احسان ہے. والد بزرگوار جو ہے مجھے ہی خلافت دے کہ بھئی تو آگے جانشین, تو جو سجادہ تجھے بننا ہے, خدمت کرنا ہے بول کے, کیونکہ ہمارے یہاں جو خلافت ہے وہ والد سے سینہ بار سینہ بولتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ ہمارے یہاں مینٹین کریں. تو والد صاحب بولنے کے بعد پھر بھی مجھے جب اجازت ملی, ویسے میں پہلے مرید تھا, والد صاحب جو ہے خلافت دینے کے بعد پھر سلسلے کے کاموں میں بھی جو ہے جڑ گیا اس میں. تو ہمارے والد صاحب جو ہے 4 جگہ کی سجادگی ہے ایکچولی, مگر کبھی اپنے آپ کو میں سجادہ میں یہ متعلق ایسا ان کے نہیں تھا. تو والد صاحب اپنے والد کے بھی سجادہ تھے, پھر چاند پیر بدر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تمیم کٹا کے, اور سید جہاں قادری کوٹا جو شموگا ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں تو وہاں کے سجادہ, اور مین جو ہماری جگہ ہے سید مومن اللہ بادشاہ قادری وہاں کے بھی سجادہ. مگر کبھی اپنے آپ کو میں سجادہ, کیونکہ ہر آدمی شہزادے بادشاہ قادری کی بھی سجادگی ہمارے پیر کچھ, تو ان کے عرس کے تقریبات میں والد صاحب بھی جاتے تھے, شجرا خانی, فاتحہ خانی, اور اس کے بعد جو ہے والد کے وصال کے بعد کیسر اور مومن بادشاہ کی بھی کیا بولتے ہیں کہ شجرا خانی وغیرہ جو ہے میری ذمہ رہتی ہوں, اور شہزادے بادشاہ قادری کی فاتحہ خانی, شجرا خانی جو ہے تمام چیزیں میں گنہگار کو مجھے موقع حاصل ہوا کہ میں وہاں جا کے کرتا ہوں. ابو صالح نصر یہ تاج الدین عبدالرزاق خان, ان کے والد ابو صالح موسیٰ دو غوث پاک تاج الدین عبدالرزاق ابو نصر سے ہوتے ہوئے یہاں میرے جد امجد حضرت سید محمد مومن اللہ بادشاہ قادری کیسر نور شریف, ان کے بیٹے عبدالرزاق, ان کے بیٹے بدر الدین اول یہاں پہنچ کر ہیں, ان کے بیٹے سید محمد عبدالرزاق ثانی, ان کے 4 بیٹا نا, ایک ابو سعید, ایک بدر الدین, ایک محمد نور اللہ, ایک قاسم قادری. یہ نور اللہ قادری میں ان کے پوترے لکھمیشور دودلانا, نور اللہ کے بیٹے محمود قادری, محمود قادری کے بیٹے سید سلیمان بادشاہ قادری. اب یہاں جو ہے ہمارا جگہ سے نہیں, یہاں بھی جو ہے یہ تاج الدین کے بیٹے ابو الحیات آتے ہیں جو علامہ شاہ قادری بنکا پور آتے ہیں. اب ہمارا جگہ نہیں, ہم سب بھی کرے تو کنفیوز ہو جاتا آدمی, مین میں کہاں ضرورت ہے وہ تک نشاندہی کرتے نکل گئے اس میں. تو یہاں جو ہے ان کے اس میں ابو سعید کے بیٹے علاء الدین ہیں, علاء الدین کے بیٹے بدر الدین ہیں. بدر الدین کو جو ہے 2 بیٹانا کا ہمیں یہاں ذکر کرے, ایک ابو سعید نہیں بدر الدین کے ویسے 6 بیٹا تھا, یہ پہلی بیوی کے 2 بچے, اس میں یہ سید محمد ابو سعید قادری, ایک سید خواجہ ولی میرے دادا, ان کے 4 بیٹا نا, ان کے اس میں خواجہ محمود بادشاہ جو صاحب مزار میرے پیر مرشد ہیں ان کا ذکر ہے. تو ان کو 10 اولاد ہے, اس میں میری والدہ کا بھی ذکر ہے, پیرانما صاحبہ کا نام زوجہ حاجیہ سیدہ سیدانی بی عرف صاحبزادی بنتے, میرے نانا کا بھی نام ہے سید زین اللہ الدین حسینی, سید عبدالرزاق حسینی, سید شہاب الدین حسینی. اب یہ جو نسب نامہ اتنا ہمارے والدہ کی لکھنے کی وجہ کیا کہتے ہو, اس میں یہ جو حسینی نسب نامہ جو ہے امام حسین سی جو ہمارے ان کے بابا کا نام شہاب الدین حسینی. تو شہاب الدین یہاں نام جو ہماری ماں کی اس میں جو آیا زین الدین کے بابا عبدالرزاق کے بابا شہاب الدین. تو یہ عبدالرزاق کے یہاں جو سیدہ زینب بی کے بابا انہوں نے کیا نام عبدالرزاق کے بابا شہاب الدین. تو یعنی ماموں کی بیٹی کر لینے کی وجہ سے یہاں نسب نامہ ہونا ایزی مل جاتا, تو اس لیے 3 نامہ اس میں ایڈ کر ڈالے ہیں, یعنی ہماری والدہ کے باپ کون, دادا کون, پردادا. تو یہ جو شجرہ آتا ہے یہاں مرتضی اور درویش حسینی, تو ان کو جو ہے کہتے صاحب 5 بیٹا نا, ایک مخدوم حسینی, خادر بادشاہ حسینی, میاں جی حسینی, حسن حسینی, شاہ ولی اللہ حسینی. مخدوم حسینی کے اولاد میں بادشاہ پیران کے نانا آتے ہیں. تو یہ خادر بادشاہ کے وہ بیٹے کی سید حضرت حسینی المعروف حضرت شاہ قادری حنکر شریف اولاد نرینہ نہیں ہے. تو ان کو بیٹا نسل تو آتا کہاں سے نسب. اب بادشاہ پیران کے بڑے بڑے مخدوم حسینی کے اولاد ہے. شہاب الدین حنکر اس طرح کیا ہوا, حسین کی طرف سے اس میں سے 2 نکلے تو 40واں سال
اس میں 7 سر زیادہ آتا ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے بزرگ. یہاں سید شمس کی بیٹی یوسف ہے. یہاں شمس کے بیٹے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, مخدوم پاک کے بھائی کے اولاد انہوں حضرت شاہ قادر حلگل, اور ان کے جد جو ہے حافظ الدین حسینی بیجاپور, حمزہ حسینی, حافظ حسینی حمزہ حسینی بولے تو بیجاپور میں مشہور بزرگ. ابھی عرس وغیرہ کیا ٹائم ہے, کیسا رہے گا, سلسلہ کیسا ہوتا ہے عرس کا وغیرہ؟ نہیں, اس مرتبہ گورنمنٹ سے ابھی پرمیشن وغیرہ کے مسائل 2-4 ہو رہے ہیں. نومبر کی یعنی انگریزی تاریخ سے ہم لوگ جو ہے لوگوں کو اعلانات کرتے ہیں. تو نومبر کی 23 تاریخ کو دوپہر میں حضور غوث اعظم کی مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے اور لنگر غوث اعظم کا کیا جاتا ہے, اور بعد اثر پرچم کشائی ہوتی ہے, اور بعد مغرب جو ہے ذکر کی محفل میلاد خادیہ کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے. تو نومبر 23 کو یہ پروگرام ہوں گے, اور 1 ماہ کے بعد دسمبر 23 تاریخ کو ذکر ہوگا, 24 دسمبر کو سنگل اور لنگر ہوگا, اور 25 دسمبر کو اس کے تقریبات اور لنگر شریف ہوگا. تو یہ تقریبات تو ہر سال معمول کی طرح ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں, اور اس مرتبہ کچھ مسائل ہونے کی وجہ سے, کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے پرمیشن وغیرہ نہیں مل رہی ہے. اگر پرمیشن وغیرہ مل جاتی ہے تو پوسٹوں کے ذریعے اعلانات کیا جائے گا, نہیں تو مختصر سے مریدین متوسلین چاہنے والے حضرات جو احباب کو پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو لے کر مختصر اس کے تقریبات انجام پائیں گے. بہرحال میرے عوام الناس سے عاشقان اولیاء اللہ سے گزارش ہے کہ مریدین متوسلین چاہنے والوں سے کہ ان رسوم کے تقریبات میں ان تاریخوں میں آپ لوگ آ کر فیض برکات حاصل کریں. اور یہ یہاں اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس سے درگاہ کی زیارت وغیرہ تو ایڈریس کیا ہے؟ تو یہ جو ہے ایڈریس جو ہے بادشاہ پیرا درگاہ کے نام سے اسے یوٹیوب میں یعنی میپ وغیرہ میں مل جاتا ہے. یہ جو خریہ ہے اس کا نام ہے پاڑا, ہبلی سے اولڈ بس اسٹینڈ سے 11 کلومیٹر پہ درگاہ ہے جو نیشنل ہائی وے میں ہے. تو بادشاہ پیرا درگاہ کے نام سے مشہور ہے, اور یہ جو درگاہ ہے جو ولیج میں ہے جو خریہ ہے اس کا نام پاڑا ولیج ہے, ہبلی تعلق میں آتا ہے اور دھارواڑ ضلع ہے. ہبلی سے کتنے کلومیٹر؟ ہبلی پرانی بس اسٹینڈ سے 11 کلومیٹر پہ درگاہ شریف ہے. کوئی آنا چاہے تو ہبلی سے آ سکتا ہے, یا اگر بنگلور بنکاپور سوم سے آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو KSRTC جو بس آتی ہے اس کا اسٹاپ بھی درگاہ کے بالکل اپوزٹ حصے میں نیشنل ہائی وے کا اسٹاپ بھی ہے. بنگلور پونا ہائی وے, پونا ہائی وے روڈ ہے جہاں آپ کو آسانی سے زائرین کے آنے کے لیے سہولت بھی مل جاتی ہے. تو یہ تھا ناظرین ہمارے بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ ہیں ان کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں, اور ان کے متعلق کچھ معلومات ہیں. اور اگر کچھ معلومات چاہیے تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس کا جواب بھی انشاءاللہ